عامل کتاب الہی امت کی مثال اگر وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتی، اس گدھے کی سی ہے تو جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا ہے عمل سے۔ یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا نہیں، ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہیں، لیکن ہمارا عمل بھی جھٹلانا ہے اور ان کا عمل بھی جھٹلانا ہے۔ لیکن یہ جو جھٹلانا ہے عملاً، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں 4 حدیثوں کا، یعنی عظمت قرآن بزبان قرآن، جس کا یہ کلام ہے وہ خود اپنی کلام کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ میں نے آیتیں جو آپ کو 1 پھر 2 پھر 4 پھر 6 پھر 8 پھر 1، یہ جو میں نے آیتیں آپ کو سنائی، تو یہ عظمت قرآن بزبان متکلم قرآن، جس کا یہ کلام ہے۔ اب ہے عظمت قرآن بلسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، محبت قرآن، جن پر قرآن نازل ہوا۔ میں صرف 4 چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو سناؤں گا، ایک کا بطن مجھے نہیں مل سکا۔ راوی حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی روح سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو، پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو اللہ نے زیادہ بڑی نعمت عطا کی ہے، کوئی ملینئر ہے، بلینئر ہے، اس کے پاس پومپ اینڈ شو، سارا دنیا کا ساز و سامان ہے، اور آپ سمجھے کہ صاحب وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس قرآن ہے۔ تو جس نے قرآن کے حامل ہونے کے بعد کسی کے بارے میں یہ سمجھا ہو کہ اس پر کوئی اللہ کی زیادہ رحمت ہوئی ہے، اس نے قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اس کی عظمت کو پہچانو گے تو دنیا کی ہر شے اس کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو ساز و سامان بھی دنیا کا یہ جمع کرتے ہیں، اس سب سے بڑھ کر قیمتی شے جو ہے یہ قرآن ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے، کیونکہ میں یہ خلفائے راشدین کے نام کی ترتیب سے لے رہا ہوں، حضرت عمر کی روایت، مسلم شریف کی روایت، اور وہ ہمارے آج کل کے موضوع سے بہت مناسبت رکھنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ میزان ہے، اسی میں تلے گی قسمتیں۔ قرآن کو اختیار کرنے والے اوپر جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن، اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو پیٹھ دکھانے والوں کو نیچے کر دے گا۔ ہمیں بھی اگر کہیں کھڑا ہونا ہے، پھر اپنی دوبارہ وہ عزت اور وقار جو ہے اس کی ہم چاہتے ہیں کہ بازیابی ہو جائے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، نیت ممکن جس بقرآن اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تیسری حدیث حضرت عثمان سے میں سنا چکا ہوں آپ کو، کتنی بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ جو کمر کسنے کے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، پڑھنا ہے پڑھانا ہے، سمجھنا ہے سمجھانا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان سے بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ آخری حدیث وہ بہت طویل ہے، حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اب جو اپنے الفاظ جو موتی جھڑے ہیں محمد رسول اللہ کے دہن مبارک سے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ